بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہودیوں میں جو سرکشی پائی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی کی بنیاد پر بہت سی حلال چیزوں کو ان کے لیے حرام کر دیا تھا. اس کی تفصیل آگے اگلی سورہ انعام میں آیت نمبر 146 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ بہت سی چیزیں جیسے ان کے لیے حلال تھیں. مثال کے طور پر ہر جاندار جو ناخون والا ہو، اس کا گوشت اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑے بڑے جرائم کے سبب ان کے لیے حرام کر دیا تھا. وہ اس جانور کے گوشت کو استعمال ہی نہیں کر سکتے تھے جن جانوروں کے ناخون ہوں، یا جانوروں کی چربی جو ان کے جسم پر ہو. یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی تھی. تو یہاں آیت میں ارشاد فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، ان کے بڑے بڑے جرائم کے سبب. کیا جرائم تھے جن کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی آ چکا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جرائم کے سبب ہم نے بہت سی حلال اور فائدہ مند اور لذت والی چیزیں جو پہلے سے ان کے لیے حلال تھیں، شریعت موسوی میں ان پر حرام کر دی گئیں. اور یہ حرام کرنا ان کے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے تھا، اور شریعت موسوی میں وہ تمام حرام رہیں، حلال نہ ہوئیں. اور حرام کرنے کی وجہ اللہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، آئندہ ایسی حرکتیں نہ کریں. ان کی حرکتیں کیا تھیں کہ وہ اللہ کے کلام میں، یعنی حضرت موسیٰ کے اوپر جو کتاب اتری تھی تورات، اس کے اندر تبدیلی کیا کرتے تھے. وہ تبدیلی کرنے سے باز آئیں. اسی طرح سے وہ حق بات کو چھپایا کرتے تھے، اس سے باز آئیں. اسی طرح سے وہ دین کے اندر رد و بدل کیا کرتے تھے، اس بات سے باز آئیں. اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی اللہ نے کہ وہ سود لیا کرتے تھے. حالانکہ سود کی ممانعت، سود سے تورات میں منع کیا گیا تھا، مت کھایا کرو. اسی طرح مال کو ناحق طریقے سے لینے کو وہ جائز سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے
ان کے ان بڑے بڑے جرائم کی وجہ سے بہت سی حلال چیزوں کو ان کے لیے حرام کر دیا، اور پھر وہ حلال چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حرام ہی رہیں، اور پھر جب حضرت عیسیٰ کا زمانہ آیا کچھ چیزوں کو اللہ نے حلال کیا، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اور بھی آسانی دی گئی۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو چیزیں اللہ نے جرم کے طور پر ان کے لیے، سزا کے طور پر ان کے لیے حرام کی تھیں، وہ اس لیے تاکہ رزق کا دائرہ تنگ ہو جائے اور سرکشی ٹوٹ جائے، سزا کے طور پر اللہ نے ان کے لیے بہت سی چیزوں کو حرام کیا تھا۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قوم میں کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا ذوق اچھا ہوتا ہے، اسی طرح یہودیوں میں بھی کچھ اچھے لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود رہے اور وہ ایمان بھی لائے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام یہود کے بڑے عالم تھے، بخوشی اسلام کو قبول کیا، اللہ کے نبی کی نبوت پر سچے دل سے ایمان لائے۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہود میں سے جو لوگ علم والے ہیں، علم میں پختہ ہیں اور علم کے مطابق عمل کرتے ہیں، حق بات کو قبول کرتے ہیں، وہ آپ پر بھی ایمان لائے اور آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری اس پر بھی ایمان لائے، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کو، یعنی ایسے چاہے اہل کتاب ہوں، پہلے اہل کتاب میں سے تھے اور اب آپ پر بھی ایمان لے آئے، تو اللہ نے فرمایا ہم ان کو آخرت میں ثواب عظیم عطا فرمائیں گے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں جو ایماندار طبقہ ہے، جن کو علم میں کمال حاصل ہے اور جن کے دل علم کے نور سے منور ہیں اور جو قرآن پر بھی اور اس سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی اوصاف بیان فرمائے کہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ارکان اسلام کا خیال کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ان کا ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کا اجر اور ثواب ان کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سارے ہی اہل کتاب برے نہیں ہیں، بلکہ برائیاں ان کی بیان کی جاتی ہیں جن کے دماغ میں اور دل میں اور جن کے عمل میں ٹیڑھ پن ہے۔ باقی اگر کوئی اہل کتاب حضرت موسیٰ کی شریعت کو ماننے والا تھا اور اب وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر، اللہ پر، آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اور اعمال کی اصلاح کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے اجر عظیم کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اس آیت میں، آج کی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ غرض یہودیوں کی سنگین زیادتی کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، ان کے لیے حرام کر دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ناخون رکھنے والے ہر جانور کو اگر وہ ذبح بھی کر دیں تب بھی ان کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح سے چربی کا استعمال، جانور کے بدن پر جو چربی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حرام کر دی تھی، تو یہیں اس کا ذکر ہے اور تفصیل اس کی سورہ انعام میں آئے گی۔
یہ کیوں اللہ تعالی نے حرام کیا؟ اس لیے کہ وہ بکثرت لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا؟ کہ سود لیا کرتے تھے، حالانکہ اللہ نے انہیں سود لینے سے منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے، اور ان میں سے جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ البتہ ان بنی اسرائیل میں سے جو لوگ علم میں پکے ہیں اور مؤمن ہیں، اور وہ اس کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اے پیغمبر آپ پر نازل کیا گیا، اور اس کلام پر بھی ان کا ایمان ہے جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ آیات ان یہودیوں کے بڑے علماء کے بارے میں نازل ہوئی جو اللہ کے نبی پر ایمان لائے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام صحابی رسول وغیرہ۔ اللہ نے فرمایا قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ سبحان اللہ۔